بنگالی کو میں نے کہا کہ آپ نے اونٹ دیکھا؟ ہاں استاد جی بہت اونٹ دیکھا ہے. سمجھے؟ دیکھا ہے استاد جی. میں نے کہا پٹرول ڈلتا ہے اس میں یا ڈیزل ڈلتا ہے؟ استاد جی پٹرول ڈلتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. سمجھ رہی میں لیکن اب 22 سال تک 23 سال تک جب آپ کو اونٹ کا پتہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ سمجھے؟ پھر کیا ہے؟ مجھے کہا کہ استاد جی مجھے کوئی دم بتا دو میں امتحان میں پاس ہو جاؤں، ہمیشہ فیل ہوتا ہوں. میں نے کہا یہ لکھو استودعتک مما علمتنی فردده علی عند حاجتی الیہ ولا تنسنیہ یا رب العالمین. اس کو لکھو، اپنے پرچے پر لکھو استودعتک مما علمتنی فردده علی عند حاجتی الیہ ولا تنسنیہ یا رب العالمین. لکھ کر کے اس کو دیا. کہتے بس ابھی یہی پڑھوں اور پرچے جب کاپی آ جائے اس پر یہی لکھوں، بسم اللہ کے بعد یہی لکھوں، باقی پھر بھی پاس ہو جاؤں گا؟ میں نے کہا بالکل مطمئن رہو، پڑھو نہیں، کوئی مطالعہ کی ضرورت نہیں. اب آپ دیکھیں کہ 23-24 سال جس کی عمر ہو گئی ہے وہ اتنا بے وقوف ہے، خامسہ میں پڑھ رہا ہے. سمجھیے؟ وہ مختصر معنی کیا سمجھے گا؟ ہدیہ سعیدیہ مولانا جامع المعقول والمنقول حضرت اقدس مولانا حمید الرحمن رحمۃ اللہ علیہ حضرت پڑھاتے تھے ہدیہ سعیدیہ. اب اس نے کیا کیا؟ کتاب ویسے بھی اس کو نہیں آتی تھی لیکن بالکل یہ دعا یاد کی استودعتک مما علمتنی فرددت علی عند حاجتی الیہ ولا تنسنیہ یا رب العالمین. اس کو پرچے پر بسم اللہ کیا، پھر لکیریں کھینچی، پھر اس کے بعد اس کو لکھا. اب پرچہ ہے ہدیہ سعیدیہ کا، سمجھ رہی میں اس میں اس کو پلہ ہی نہیں پڑتا کہ یہ کیا ہے. سمجھے؟ ہم لوگ نگرانی کر رہے، مفتی نظام الدین اس وقت وہ بھی تھے، اس میں جامع فاروقیہ میں تھے، نگرانی کر رہے. مجھے کہتا ہے استاد جی ادھر آ جاؤ. میں نے کہا کیا ہے؟ کہتے خدا کی قسم یہ پرچہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. میں نے کہا آپ کا یقین خراب ہے، پھر فیل ہو جاؤ گے. تمہارا یقین رکھو. کہتے کیسے یقین رکھو؟ صرف دعا لکھی ہے، پرچہ تو مجھے سوال تو سمجھاؤ. میں نے کہا نہیں. نکل گیا. ہم نگران تھے. پھر تھوڑی دیر کے بعد آ گیا، پھر میں اس طرف سے ٹرن کر کے دوسری طرف چلا گیا. مفتی نظام الدین کو بلایا. کہتے یہ آدمی بڑا دھوکے باز ہے. سمجھے؟ یہ استاد جو ہے نا بڑا دھوکے باز ہے. مجھے کہا یہ استودعت کو یاد کرو، میں نے کیا تو اس پر میں پاس ہو جاؤں گا. مفتی صاحب کہتے کہ پھر کیا؟ اس نے آپ سے کہا تھا پڑھو بھی نہیں، یہ دعا کرو پڑھو. کہتا ہاں جی مجھ سے کہا کوئی مطالعے کی ضرورت نہیں، کوئی پڑھنے کی ضرورت ہے، میں نے یہی کیا. سمجھے؟ مفتی صاحب مجھے کہتے وہ فراڈی ہے، ادھر آ اور بغیرت ادھر آ جا. میں آ گیا. میں نے کہا کیا ہے؟ کہتے کہ اس کو کیسے آپ نے دھوکہ دیا؟ میں نے کہا حضرت اس کو دعا میں نے بتائی ہے، بات ہوتی یقین کی، یقین کرے گا پاس ہو جائے گا. اس کا یقین خراب ہے، تمہارا بھی یقین خراب ہے. میں نکل گیا. لیکن سب آپ کا یقین بھی خراب ہے، اس کا یقین بھی خراب ہے، یہ یقیناً فیل ہو جائے گا. آدمی عقیدہ تو رکھے. پھر مفتی صاحب تھوڑی دیر کے بعد دیکھا، پھر کھڑا ہو گیا. مفتی صاحب نے خود وہ کتاب پڑھائی بھی نہیں تھی، شاید ذہن میں کچھ نہیں تھا. مفتی صاحب نے فرمایا میں بزی پڑھاتا تھا، ہدیہ سعیدیہ حضرت کے پاس تھا، مضامین تو ایک ہی قسم کے ہیں. سمجھے؟ ہدیہ سعیدیہ شرح قائد وغیرہ یہ سب میرے پاس تھے. تو پھر حضرت نے فرمایا کہ ادھر آ جا. مفتی صاحب نے. میں نے کہا نہیں آ رہا ہوں، تمہارا عقیدہ خراب ہے، ان کا بھی خراب ہے، میں بالکل نہیں آ رہا. سمجھے؟ مسجد میں ہم گھومتے پھرتے. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا وہ، پھر اٹھا. کہتے اللہ کی قسم تم نے بہت دھوکہ کیا میرے ساتھ. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا کوئی دھوکہ نہیں کیا. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو آپ کی پوزیشن ہے راسب والا، وہ پوزیشن آپ کو مل جائے گی. سمجھے؟ راسبین والا جو آپ کو پوزیشن ہے وہ پوزیشن آپ کو. یہ اس قوم کا حال یہ ہے. یہ تفسیر